السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی ہمارا رکوع نمبر 14 کا آیت نمبر 13 سے، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ سورہ کہف چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کا برحق قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں۔ کن کا؟ ان کہف والوں کا۔ بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا۔ اصحاب کہف کے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ چند نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح بتایا کہ وہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ کون سے، وہ کیا لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، جو اپنے رب پر ایمان آنے لائے اور مگر ان کی قوم ایمان نہ لائی۔ یہ نوجوان اپنی مشرک قوم کے برعکس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عقیدے میں ایسی پختگی دی کہ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی راہ اختیار کر لی، اور تمام دنیاوی آرام اور آسائش سے منہ موڑ کر غار میں رہنا گوارا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ غریب تھے، ماشاءاللہ اچھے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے اچھے لوگ تھے وہ۔ تو لوگوں نے سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نوجوان ہی بھیجا، یعنی کہ ہر نبی نوجوان ہر نبی نوجوان آیا، اور یہ آیت کی تلاوت کی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ سرکش بوڑھوں سے اچھے تھے جو باطل پر ڈٹے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول کی باتیں قبول کرنے والے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو قبول کرنے والے تھے۔ قریش کے عام جو لوگ تھے وہ مشرک تھے، شرک پر ہی قائم تھے، اور چند کے سوا ان میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ٹھیک اسی طرح پروردگار عالم نے اصحاب کہف کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی نوجوان ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو قریش مکہ کی جو نوجوان لوگ تھے وہ دین کی طرف نہیں آ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا۔ آخر وہ بھی نوجوان تھے لیکن انہوں نے بھی دین اسلام کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی قدر کی اور ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے رب پر ایمان کو اور ان کی دینی بصیرت کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھروں میں جدائی کو قبول کر لیا، اپنے گھروں سے جدا ہو گئے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں انہوں نے کیا لکھا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمل صالح کو آسان کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف کٹ کر رہنے اور لوگوں سے دوری اور دنیا سے بے رغبتی، یہ ایمان میں اضافے والے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب ہدایت کیا ہے، ہدایت اور عمل صالح سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لا کر ہدایت کے راستے پر استقامت سے چلنے کی وجہ سے ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں، یعنی جو ایمان لانے کے بعد مسلسل علم نافع کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہے اور عمل صالح کے لیے مسلسل بھاگ دوڑ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو علم نافع عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو عمل صالح کرنے کی بھی توفیق عطا کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، اور ان کو اور اللہ نے انہیں تقوی عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو پھر جب لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کو تقوی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں متقی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت میں ترقی عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان پر ثابت قدمی عطا کی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اٹھے تھے اور اعلان کیا تھا کہ ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے۔ رب کائنات نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا
رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا. جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے. بلا شبہ تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کہی. یعنی ہم نے انہیں صبر و ثبات عطا کیا اور انہیں پریشانیوں میں اطمینان عطا کیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مجاہدہ کرنے کے لیے انہیں صبر سے قوت دی اور انہیں شیطان سے جنگ کے لیے شجاعت عطا کی اور دین کے ساتھ اجنبی جگہوں پر جانے اور نفس کی مخالفت اور حسی لذات اور جسمانی عیش و آرام کی چیزیں ترک کرنے اور کلمت اللہ اور کلمہ توحید کے قیام کے لیے شجاعت عطا کی. اور یہ بھی کہا گیا کہ انہیں کلمہ توحید کے قیام اور دین پر استقامت کے اظہار اور جابر بادشاہ کے سامنے حق کی دعوت پیش کرنے کی جرت بھی عطا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں لوگوں کی مخالفت پر صبر عطا کیا اور ان کے عقیدے پر ثبات اور قوت ان پر الہام کی، ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ دلوں کو کمزور کرنے والی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اصحاب کہف نے ہجرت کی تھی اور اپنے گھر والوں سے جدائی اختیار کی تھی، اس جدائی کے صدمے کو برداشت کرنے کا حوصلہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اصحاب کہف نے عیش و عشرت کی زندگی سے محرومی کا صدمہ اٹھایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور ان کے دل ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں عقیدے میں پختہ کر دیا تھا. جس سچائی کو انہوں نے جانا تھا اس کو انہوں نے اپنا لیا، اس پر استقامت اختیار کر لی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ یقین بٹھایا کہ اس طرح جب یقین کو بٹھایا تو ان کے دل مضبوط ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی جب وہ اٹھے. یہ اٹھنا عام لوگوں کی طرح اپنی ضرورت، اپنے رزق، اپنی خواہشات اور اپنی حقوق کی حفاظت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اٹھایا اصحاب کہف کے قیام سے. بعض مفسرین نے یہ مراد لی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جب انہیں طلب کیا گیا تو انہوں نے توحید کی نصیحت کرنا شروع کر دیا، توحید کو بیان کرنا شروع کر دیا. اصحاب کہف کے اٹھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کو پہچاننے کے لیے اس کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اٹھنا ہے، جس کے بعد ان کی مخالفت زور پکڑ گئی. اس کا ثبوت آیت کے اگلے حصے سے ملتا ہے کہ ہمارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اور ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ بنائیں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو توحید کے وہ دلائل سنائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالے. یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پرورش کی، جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے اور ہماری تدبیر کرتا ہے، وہی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. وہ ان عظیم مخلوقات کو پیدا کرنے میں منفرد ہے. یہ بت اور خود ساختہ معبود اس کائنات کے خالق نہیں ہیں جو کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع اور نقصان کے مالک کسی کے ہو سکتے ہیں، نہ زندگی اور موت دے سکتے ہیں، اور نہ موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہیں. وہ مزید فرمایا لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے. یعنی ہم مخلوق میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود نہیں بنائیں گے. پھر رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، بلا شبہ تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کہی. یعنی اگر ہم نے کسی اور کو معبود مان لیا تو انتہائی غلط بات مان لی، کیونکہ شرک باطل، لغو اور بیہودہ چیز ہے. شططا بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات، حد سے دور، حد سے تجاوز کرنے والی بات. یہ دلیل ہے کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی اور انہیں اپنے رب کی مکمل معرفت حاصل تھی، اپنے رب کی پوری مدد حاصل تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں.
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ایسی خاصیتیں ہیں کیا؟ پہلی خاصیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں هؤلاء هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ یعنی ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اصحاب کہف اپنی قوم کے شرک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ ہماری قوم تو کھلی مشرک ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یہ شرک پر کیوں کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے واضح کہا کہ شرک یقین پر نہیں، جہالت اور گمراہی پر مبنی ہے۔ پھر فرمایا کہ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ لہٰذا مشرک غیر انصاف پسند اور جھوٹے ہیں کہ توحید چھوڑ کر شرک پر اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا عبادت کرتے ہیں تو کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا۔ اصحاب کہف نے شہر سے نکل جانے کی تجویز دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تم ان سے الگ ہو چکے اور جن کی وہ اللہ کے ماں سوا عبادت کرتے ہیں، یعنی جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جدا رو رہے ہو اور یہ جدائی دینی طور پر ہے، اس لیے اب ان سے جسمانی طور پر بھی الگ ہو جاؤ۔ یہ ان کے شر سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کیونکہ اب ان کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا۔ ان کا دین اور ان کی قوم کا دین فرق ہے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو کسی غار میں پناہ لے لو، یعنی اب غار میں چلے جاؤ۔ اصحاب کہف اور ان کے بڑوں کی سوچ کا انداز، ان کی زندگیاں، ان کے طور طریقے جدا تھے۔ ان کے باہم ایک جیسا ہونے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا تھا، اس لیے وہ اپنے بڑوں سے کنارہ کش ہو گئے۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ وہ اپنی قوم سے مقابلہ کرتے، اپنے عقائد پر جمے رہتے، وہ دعوت دیتے اور اس انجام کو پہنچتے جس کو رسول پہنچتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جنہیں ایمان کی روشنی مل گئی تھی۔ اگر وہ اپنے عقیدے کی زیادہ تبلیغ کرتے تو ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ نہ مقابلہ کر سکتے تھے، نہ انہیں سیدھے راستے پر لا سکتے تھے، نہ ان کے بتوں کی عبادت کر سکتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ سکتے تھے، اور کافر ان کے حالات کے بارے میں جان چکے تھے۔ اس لیے اپنے ماحول سے ہجرت کرنے، یعنی جسمانی طور پر بھی علیحدگی اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ارشاد فرمایا یَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا۔ انسان کو جب اپنے رب کی قربت نصیب ہوتی ہے تو یہ تعلق ایک رب کے سوا ہر چیز کے کھو جانے کو برداشت کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ انسان رب کے مقابلے میں جو چیز کھو دیتا ہے وہ بظاہر بڑی دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقتاً وہ بہت چھوٹی ہے۔ ایک رب کی پہچان اس کی رضا انسان کو تیار کر دیتی ہے کہ انسان ہر چیز کی محرومی کو گوارا کر لے، مگر حق سے محرومی کو گوارا نہ کرے۔ اصحاب کہف نے انسانوں کے ماحول میں جو گھٹن، تنگی، تعصب پایا، انہیں غار میں اس گھٹن کی بجائے رب کی رحمت کی چھاؤں، آرام، سکون اور ٹھنڈک ملی۔
اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ينشر لكم ربكم من رحمته. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اسی آیت کے اگلے حصے میں کہ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا. انہوں نے اپنی قوت اور اختیار سے براءت کا اظہار کیا، اپنے معاملے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس کے حضور اللہ کے سامنے التجا کی، اور پھر اس پر بھروسہ کیا، اور وہ ان کے معاملے کی اصلاح کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بے پناہ رحمت سے ڈھانپ لیا اور ان کے معاملے میں آسانی پیدا کر دی، ان کی زندگی اور ان کے دین کی حفاظت کی، اور خلائق کے لیے انہیں لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے انہیں ایک بڑا معجزہ بنا دیا. ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے اور ان کے لیے ہر سبب آسان کر دیا، حتیٰ کہ وہ جگہ جہاں وہ سوتے رہے ممکن حد تک محفوظ تھی، کوئی اس جگہ پر نہ پہنچ سکا. اصحاب کہف کے بارے میں بادشاہ کو خبر ملی، اس نے سراغ رسانوں سے ڈھونڈوایا لیکن کوئی سراغ نہ لگا سکا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ پھر لوط اس پر ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا یقیناً میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دیا، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے سورج کے ان کے غار کے اوپر پڑتا ہی نہیں، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی اور سورج کی جو تپش تھی اس سے ان کی حفاظت کی، انہیں ایک ایسا غار مہیا کیا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو ان کے دائیں طرف سے گزر جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں طرف سے گزر جاتا. اس طرح سورج کی تپش ان تک نہ پہنچ پاتی جو ان کے بدن کو خراب کرتی. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہیں، یعنی وہ غار کے اندر کھلی جگہ میں تھے تاکہ وہاں سے تازہ ہوا کا گزر ہو اور یوں گھٹن اور گلے سڑنے سے بچے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی نشانی ہے. اللہ رب العزت نے مزید فرمایا ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. غار میں اصحاب کہف کو سورج کی شعاؤں سے محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. غار میں سورج کی روشنی فراہم کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور ان کی کھلی جگہ ہونے کے باوجود دھوپ ان پر نہ پڑنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. غار کے اندر ان کا اس حال میں رکھنا کہ وہ نہ وہ وفات پاتے ہیں اور نہ ہی حرکت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اصحاب کہف کو اتنے دنوں تک زندہ رکھنا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یعنی ان کا توحید کی طرف ہدایت پانا، ان کے آبا اور ان کی قوم کا مخالفت کرنا، اور بادشاہ اور ان کے درمیان جو حادثہ پیش آیا، غار میں پناہ لینا، اسی طرح سورج طلوع اور غروب ہونے کے وقت بچ کر نکل جانا، اور آپ کو ان کے قصے کی اطلاع ہونا، سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے جو اس کے کمال قدرت پر دلیل ہے. اس پر کہ توحید ہی دین حق ہے، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے اہل یعنی اہل اللہ کا اکرام کرتا ہے. میرے رب نے پھر اگلے حصے میں ارشاد فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت پر قدرت رکھتا ہے، اس کے ماں سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی حق کے راستے تک پہنچنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور دلائل سے حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں.
دین اور دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہادی ہے، جو انسان کو ہدایت دینے پر طاقت رکھتا ہے۔ میرے رب نے اگلے حصے میں، آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے یعنی اپنی آیات اور دلائل سے، تو آپ اس کے لیے کوئی ایسا نہیں پائیں گے جو اس کی سرپرستی کرے یا اس کے معاملات کی تدبیر کرے، اور وہ ایسی کوئی ہستی نہیں پائیں گے جو نیکی کی طرف رہنمائی کرے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کا فیصلہ کر دے، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے واللہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے، بس اے اللہ ہم پر سکینت نازل فرما، اور جب آمنا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ، اور مشرکین نے ہم پر زیادتی کی ہے، جب وہ کسی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں۔ بڑی ہی اہم ترین سورۃ الکہف ہے، اور یقیناً اس کی تفسیر اور اس کو جاننا اور اس کے اندر گہرائیت اور اس گہرائیت کو پانا اور اس پر سمجھ کر عمل کرنا یقیناً ایک بہت بڑی شرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت سے کم کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی ایمان اور تقوی نصیب فرمائے، جس طرح سے اللہ رب العزت نے اہل کہف والوں کو فتنوں سے محفوظ کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری اولادوں کو ایسے ہی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔